السلام علیکم ویورس، یہ بھی ہمارا لیکچر سی پی سی سے ریلیٹڈ ہے اور کاز آف ایکشن پہ ہے۔ کاز آف ایکشن جو سول سوٹ میں اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ آج یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کاز آف ایکشن جو ہے یہ لیگل گراؤنڈ ہے یا فیکچول گراؤنڈ ہے۔ کیونکہ کاز آف ایکشن کو مختلف سائٹیشنز بھی ہیں، جس میں کسی نے اس کو فیکچول گراؤنڈ کہا ہے اور کسی نے اس کو لیگل گراؤنڈ کہا ہے، لیکن لیگل پرپورٹ جو اس کا ہے، جو آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، وہ دیٹ وڈ بی اتھینٹیکیٹ انڈر دی ریلیونٹ پروویژنس آف لا۔ تو یہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا، کیونکہ کاز آف ایکشن جو جس طرح سے ہم نے لاسٹ اپنے لیکچر میں ریجیکشن آف دی پلینٹ تھا، اس کے اندر ہم نے بیسک جو فاؤنڈیشن تھا وہ تھا کہ بھائی جب پلینٹ ریجیکٹ ہوتی ہے اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ لیک آف کاز آف ایکشن ہوتا ہے۔ تو ہر سول سوٹ کے اندر ایک کاز آف ایکشن ہوتا ہے، اور اس کاز آف ایکشن ہی ایک ایسی بلڈنگ ہے جس کے اندر وہ سول سوٹ پروسیس کرتا ہے۔ ابھی یعنی یہ جو ہمارا کوشچن ہے کہ از کاز آف ایکشن اے لیگل گراؤنڈ اور اے فیکچول گراؤنڈ؟ We'll discuss different provisions of law to find out whether cause of action in a civil suit is legal ground or factual ground. کیونکہ اس کے اندر پھر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ابھی دیکھیے اس کا کاز آف ایکشن سیکشن 10 ہے جو اسٹے آف سوٹ ہے، اس کے اندر ایک سوٹ اگر آپ داخل کرتے ہیں ایک کورٹ کے اندر، تو اس کے یعنی پروسیڈنگ کے دوران دوسرا کیس آپ داخل نہیں کریں گے، یا دو سوٹس کی سائملٹینیس پروسیڈنگ نہیں ہوگی، ایک سوٹ اس میں اسٹے ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کون سا سوٹ اسٹے ہوگا، کبھی کبھار ارلیئر سوٹ اسٹے ہوتا ہے، کبھی سبسیکوینٹ سوٹ اسٹے ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو سوٹس ہیں وہ ایک ہی کورٹ کے اندر ہیں یا دو مختلف کورٹس کے اندر ہیں، یا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو سبسیکوینٹ سوٹ ہے وہ کمپیٹنٹ کورٹ کی جورسڈکشن میں ہے، یا ارلیئر سوٹ ہے وہ لوور کورٹ کی جورسڈکشن میں ہے، تو کون سا سوٹ اسٹے ہونا چاہیے۔ تو ہم جب ریس سب جوڈس یا اسٹے آف سوٹ کے ٹاپک میں آئیں گے تو یہ سارے جو بھی ہیں لنکس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ فی الحال ہم یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سیکشن 10 کی ایکسپلینیشن میں یہ دیا گیا ہے کہ جو فارن کورٹس کے اندر کوئی سوٹ داخل کرتا ہے، سوٹ از انسٹیٹیوٹیڈ ان فارن کورٹس، تو اس کے اندر جو کاز آف ایکشن ہوتا ہے، تو وہ پاکستان کے اندر جو سوٹ داخل کرتے ہیں تو وہ پاکستانی سوٹ کو وہ فارن کا کاز آف ایکشن یعنی پریکلوڈ نہیں کرتا۔ بھائی ٹھیک ہے وہ فارن کورٹ ہے، اس کا امپیکٹ یا اس کا اثر یعنی پاکستانی لٹیگیشن پہ نہیں۔ ہاں ایک پاکستان کے اندر تھرو آؤٹ فل پاکستان کے اندر یعنی اگر سوٹ کسی بھی پراونس میں ہے تو دوسرا سوٹ جو ہے وہ اسٹے ہوگا، لیکن آؤٹ آف پاکستان پھر یہ ریس سب جوڈس یا اسٹے آف سوٹ کا جو فارمولا ہے سیکشن 10 کے اندر وہ اپلائی نہیں کرے گا، irrespectively both the suits are on the same cause of action۔ جس طرح سے یہ ہے the pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in Pakistan from trying a suit on the same cause of action۔ سیکشن 12(1) سیکشن 12(1) کے اندر یہ ہے بار آف فردر سوٹ۔ تو اس کے اندر بار آف فردر سوٹ میں یہ جو لینگویج ہے پروویژن کی وہ یہ ہے کہ when plaintiff is precluded by rules to institute further suit on the same cause of action۔ Now what are those rules under which the plaintiff is precluded from instituting of further suit؟ وہ چار رولس ہیں، وہ چار رولس اپنے یعنی سی پی سی کے اندر مینشنڈ ہیں۔ وہ کون سے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ Which are those rules؟ Those rules are Order 2 Rule 2 کا 1 سب رول 1۔ اس کے اندر یہ ہے کہ سوٹ جو بھی داخل ہم کرتے ہیں that shall include whole claim۔ سپوز کیجئے ہمارے پاس ابھی یعنی ڈکلیریشن ہم نے مانگا کورٹ سے،
वी सॉ डिक्लेरेशन, पोजीशन हमारे पास नहीं, हमने पोजीशन भी कोर्ट से ले लिया, प्रेयर कर दिया, और परपेचुअल इंजंक्शन हमें चाहिए वो भी हमने ले लिया, और उसके साथ कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो भी हमने साथ लिया। तो ऑर्डर 2 रूल 2 कहता है कि प्लेंटिफ जो है जो भी रिलीफ कोर्ट से ले, तो अभी वो सारे के सारे रिलीफ जो भी उसके पास अवेलेबल है वो कोर्ट से एक साथ ले ले। अगर उसने कोई रिलीफ ओमिट किया, कोई रिलीफ रिलिंक्विश किया, तो फिर बाद में सेपरेट सूट के अंदर वो दाखिल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने वॉलंटरली रिलिंक्विश किया, सरेंडर किया वो रिलीफ, तो बाद में फ्रेश सूट के अंदर वो हासिल नहीं कर सकता। बार्स कंटेंट अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 1। ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 2 कहता है रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, फ्रेश सूट इज बार्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा रूल जो है वो है ऑर्डर 9 रूल 9। ऑर्डर 9 रूल 9 तो हमने अभी डिस्कस आपके साथ किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, और उसकी हमने लैंग्वेज भी आपको पढ़कर सुनाई थी। लेकिन ऑर्डर 9 रूल 9 के अंदर ये है कि अगर प्लेंटिफ का सूट अंडर ऑर्डर 9 रूल के अंदर डिसमिस हो गया, तो फिर वो उस फर्दर सूट दाखिल नहीं कर सकता, दैट इज फाइनल। सूट डिसमिस्ड होली और पार्टली इन रूल 8, फ्रेश सूट इज बार्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो फ्रेश सूट जो आपका है वो बार्ड है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, अगर आपका सूट अंडर रूल 8 में होली या पार्टली डिसमिस हो गया। ऑर्डर 22 रूल 9 कहता है कि इंसॉल्वेंसी पिटीशन डिसमिस्ड अंडर रूल 8 ऑफ ऑर्डर 22, फ्रेश सूट बार्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर कोर्ट इंसॉल्वेंसी पिटीशन डिसमिस करती है बाय वे ऑफ एविडेंस और उस बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करती, तो फिर वो बाद में सूट दाखिल करता है, क्योंकि उसको किसी भी सूरत में इंसॉल्वेंट अपने आप को डिक्लेयर कराना है बिकॉज ऑफ दी सर्कमस्टेंसेस, कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस। तो लॉ कहता है कि वो उसका जो यानी फ्रेश सूट है वो बार्ड होगा ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। और आखिरी चौथवा जो है वो है ऑर्डर 23 रूल 3। ऑर्डर 23 रूल 3 के अंदर आता है अगर आपने अपना सूट ऑर्डर 23 रूल 1 के तहत कंडीशनल विथड्रॉ कर, अनकंडीशनल या कंडीशनल विथड्रॉ कर दिया, और उसके बाद कोर्ट से आपने फिर उसकी परमिशन ना लेने की, या इस तरह से, क्योंकि ऑर्डर 23 रूल में आता है अगर आप सूट जो है वो कंडीशनल विथड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर आप कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करें कि मैं दूसरा सूट दाखिल करूंगा और मुझे ये विथड्रॉ की परमिशन दें। अगर वो आप नहीं करते तो सूट अनकंडीशनल अगर आप विथड्रॉ करते हैं तो ऑर्डर 23 रूल 3 के अंदर फिर वो सूट जो आप विथड्रॉ एक मर्तबा कर चुके हैं वो फिर रिफाइल आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप सेम कॉज ऑफ एक्शन पे वो सूट दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि 12 फर्दर सूट है जो प्रोवाइडेड है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के अंदर। Withdrawal of plaintiff suit under rules 1 and 2 of order 23 debars him from filing a fresh suit on the same cause of action. अभी सेक्शन 16 है एज पर सेक्शन 16C। एज पर सेक्शन 16C के अंदर क्या आता है कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिस तरह से सूट दाखिल किया जाता है। सूट हमारे जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है जो सीपीसी के अंदर 3-4 प्रोविजंस के अंदर डिफाइन की गई हैं। एक तो उसके अंदर सेक्शन 16 से स्टार्ट है सेक्शन 20 तक। एक तो कहते हैं सूट वहां दाखिल होगा जहां सब्जेक्ट मैटर मींस प्रॉपर्टी सिचुएट है। एक जगह पे कहते हैं कि भाई सूट वहां दाखिल होगा जहां पार्टली या फुली कॉज ऑफ एक्शन पार्टी को एग्री हो गया। एक सूट कहते हैं वहां दाखिल होगा जहां कारपोरेशन है और उसकी मेन ऑफिस है, और दूसरी जगह पे सब ऑफिस है, तो दोनों जगह पे सूट दाखिल होगा। फिर कहते हैं कि सूट वहां दाखिल होगा जहां डिफेंडर रिजाइड करता है और कॉज ऑफ एक्शन जहां एग्री होता है। और कुछ सूट्स ऐसे होते हैं जहां कॉज ऑफ एक्शन एक्सक्लूसिवली एग्री होता है, और वो जो एक्सक्लूसिव सूट्स हैं वो मेंशन्ड हैं सेक्शन 16 के सबसेक्शन क्लास सी के अंदर, जो 3-4 किस्म के सूट्स हैं, जिसके अंदर फोरक्लोजर सूट्स, मॉर्टगेजेस के सूट्स हैं जिसके अंदर मॉर्टगेज और जो चार्ज होती है प्रॉपर्टी के ऊपर, या रिडम्पशन के सूट्स, वो सूट्स वहां दाखिल होते हैं जहां कॉज ऑफ एक्शन होता है। और कॉज ऑफ एक्शन कहां होता है? जहां वो पार्टी होती है खुद। सपोज कीजिए आपने बैंक से कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की, आपकी कराची के एक डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी है और बैंक दूसरी डिस्ट्रिक्ट में है,
تو کاز آف ایکشن اس جگہ پہ ہوگا جہاں بینک ہوگی، ارسپیکٹولی آپ کی جگہ جو ہے وہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں ہے۔ تو پھر یہ سوٹس کافی ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں کاز آف ایکشن ایگری ہوتا ہے تو انسٹیٹیوشن آف دا سوٹ از آن دیٹ پلیس۔ تو یہ یعنی وہی سوٹس ہیں جیسے فورکلور ہے، مارگیجز ہیں، ریڈمپشنس ہیں، یہ سوٹس جو ہے وہاں انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جہاں کاز آف ایکشن ایگری ہوتا ہے۔ The suits of foreclosure, sale or redemption in case of mortgage of or charge upon immovable property are instituted at the place where the cause of action wholly or partly arises. سیکشن 20 کی illustration A اور B ہے جس کے اندر یہ ہے کہ other suits are instituted where defendant reside or cause of action arises. Suppose کیجئے defendant رہتا ہے out of کراچی اور cause of action کیا ہے کہ بھائی اس سے اپنے پیسے لیے تھے، ڈیفینڈنٹ نے ہم سے پیسے لیے، پیسے ہمیں دے نہیں رہا، ابھی پراپرٹی تو ہے نہیں، پیسے ہیں، پیسے کہاں لیے؟ کراچی کے اندر۔ ڈیفینڈنٹ کہاں رہتا ہے؟ ڈیفینڈنٹ حیدرآباد کے اندر رہتا ہے۔ تو لا کہتا ہے آپ حیدرآباد جائیں، وہاں جا کر سوٹ داخل کر دیں، کراچی میں ڈیفینڈنٹ کیوں آئے گا؟ کیوں؟ کراچی میں تو کاز آف ایکشن آپ کو تو کراچی کے اندر آپ کہیں گے نا آپ نے لیا، لیکن وہ رہتا نہیں ہے، وہ آرڈنرلی جو ہے کراچی میں رہتا تھا اور ابھی نہیں رہتا، ابھی حیدرآباد میں رہتا ہے، تو آپ جا کر حیدرآباد میں سوٹ داخل کر دیں۔ تو یہ آتا ہے سیکشن 20 کے اندر، ادر سوٹس آر انسٹیٹیوٹڈ ویئر ڈیفینڈنٹ ریزائڈس اور کاز آف ایکشن ارائزز۔ illustration A ہے اس کی، that is very important. A is a tradesman in Lahore. B carries on business in Karachi. B buys agent in Lahore, buys goods of A and requests A deliver them to the Pakistan International Airways. A delivers the goods accordingly in Lahore. A may sue B for price of the goods either in Lahore where the cause of action is arisen or in Karachi where B carries on business. دونوں جگہوں میں کر سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ گڈس مجھے جو ہے ایئرپورٹ پر پہنچا دو، اس نے نہیں پہنچا دی، اس کو خرچہ آ گیا بہت بڑا، تو یہ ایک وہ سوٹ لاہور میں بھی کر سکتا ہے اور کراچی میں بھی کر سکتا ہے، کیوں کاز آف ایکشن ان کو یعنی ہو گیا تھا لاہور میں، اور پارٹی جو ہے وہ ریزائڈ ایک کراچی میں کرتی ہے ایک لاہور میں کرتی ہے، تو اس حساب سے سوٹ لاہور میں بھی داخل ہو سکتا ہے، سوٹ کراچی میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ آرڈر 701E، آرڈر 701E کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ یہ the facts constituting the cause of action، فیکٹس جو ہیں جس سے کاز آف ایکشن بنتا ہے۔ ابھی ہمارا کوسچن کیا تھا وہ ذرا ذہن میں رکھنا، ہمارا کوسچن تھا کہ یہ کاز آف ایکشن آیا فیکچوئل گراؤنڈ ہے یا لیگل گراؤنڈ ہے، اس کے اندر ہم ابھی جا رہے ہیں، ہم آپ کو وتھ پرٹیکولر ریفرنسز کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ جو ہے وہ کاز آف ایکشن لیگل گراؤنڈ ہے یا فیکچوئل گراؤنڈ ہے۔ آرڈر 711 اس کے اندر لکھا گیا ہے ریجیکشن آف پلینٹ ناٹ ڈسکلوزنگ کاز آف ایکشن، جب کاز آف ایکشن یعنی ڈسکلوز جہاں نہیں ہوتا ہے وہاں پلینٹ ریجیکٹ ہوتی ہے، مینس کاز آف ایکشن از مین گراؤنڈ، اگر سوٹ کے اندر کاز آف ایکشن ہے ہی نہیں تو پلینٹ شیل بی ریجیکٹڈ۔ کاز آف ایکشن کانسٹیٹیوٹ کیسے ہوتا ہے؟ ابھی دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو پرٹیکولر ریفرنس سے بتاؤں گا کاز آف ایکشن کیا ہے جس سے آپ سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں آپ کو ایک انسٹنس بتا رہا ہوں، ایک بندہ ہے، اس نے ایک دوست ہے، دو دوست ہیں آپس میں، ایک دوست نے دوسرے دوست سے 2 لاکھ روپے لیے ادھار، اس نے کہا کہ میں آپ کو 2 لاکھ روپے جو ہے وہ 1 سال یا 2 سال کے اندر دے دوں گا جب میرے حالات صحیح ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دوست ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، 1 سال گزر گیا اس نے اس کو دیے نہیں کیونکہ 1 سال کا تو ٹائم تھا، دوسرا سال گزر گیا تو اس دوست نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس میرے پیسے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا ابھی میرے حالات صحیح نہیں ہیں، میں آپ کو بعد میں دوں گا۔ 2-3 سال اور بھی گزر گئے، دوست نے دیکھا کہ یہ مجھے پیسے نہیں دے گا، پھر آخر اس نے کہا کہ بھائی وارننگ بھی دی، بھائی دیکھو میں نے آپ کو ایک آپ کے برے دن میں آپ کے ساتھ مدد کی تھی، آپ مجھے پیسے لوٹا دیں۔ تو آخر اس نے اس کو لیگل نوٹس بھی دیا، وکیل کے تھرو بھی دیا کہ بھائی میری آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی ہے اور آپ جو ہیں وہ مجھے پیسے دے دیں۔ کوئی اس کی ریسپٹ ہے یا ایگریمنٹ ہے وہ ہے یا نہیں ہے دیٹ از اے پارٹ، لیکن سپوز کیجئے اگر ہے بھی یا نہیں بھی ہے تو لیکن اس کا ایک کلیم ہے جو ایکشنبل کلیم یہ کہلاتا ہے، کیونکہ یہ ایکشنبل کلیم جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر یعنی کورٹ اس کو یعنی گارنٹی دیتی ہے یا کورٹ کی طرف سے وہ کلیم انشور ہوتا ہے،
چونکہ ایکشنبل کلیم تو ہم ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے اندر جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن ہے. جب ہم ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے اندر گئے تو ہم آپ کو وہاں ڈیفائن کریں گے کہ ایکشنبل کلیمز کیا ہیں. لیکن اس طرح کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ بھی ایکشنبل کلیمز کے اندر آتی ہے کیونکہ انسیکیور ڈیبٹ ہے. جو انسیکیور ڈیبٹ ہوتا ہے وہ ایکشنبل کلیم کہلاتا ہے. سپوز کیجئے بینک کے اندر ہم کوئی بھی پیسے لیتے ہیں, پراپرٹی اپنی رکھتے ہیں, جس طرح سے سمپل مارگیج ہے یا انگلش مارگیج ہے. سمپل مارگیج کے اندر ہم موویبل پراپرٹی رکھتے ہیں, انگلش مارگیج کے اندر ہم موویبل پراپرٹی رکھتے ہیں سیکیورٹی. پھر بینک ہمیں ڈیبٹ دیتا ہے تو بینک کا ڈیبٹ جو ہے وہ سیکیورڈ ہوتا ہے. یہاں تو جو دوست ایک تھا اس کا ڈیبٹ تو سیکیور تھا ہی نہیں, وہ تو اس کو دے نہیں رہا. تو یہ ایکشنبل کلیم جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے انسیکیورڈ ڈیبٹ. چلو ٹھیک ہے, وہ تو ہم ریلیونٹ پلیس پہ اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی 2 سال 3 سال گزرنے کے بعد اس دوست وکیل کے پاس گیا اور اس وکیل کو کہا بھائی یہ مجھے پیسے نہیں دے رہا, ابھی اس کی جو رسید وغیرہ ہے یا یہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں اور یہ سارا معاملہ ہے, ابھی آپ اس کے اوپر کیس داخل کر دیں, ابھی مجھے پیسے نہیں دے گا. ابھی اس وکیل نے دیکھا کہ بھئی ابھی اس کے اندر ہے تو 4-5 سال کا, لیکن ایک پوائنٹ ہے کہ بھئی ٹائم از ناٹ ایسنس آف دی کانٹریکٹ. چلو ٹھیک ہے, میں اس کو یوں کور کرتا ہوں کہ بھئی اس کے اندر کوئی ڈیٹ یا ٹائم لائن تو کوئی فکس تھی نہیں, ہم نے ابھی اس کو مانگا, پھر ابھی اگلے سال بھی مانگا, ابھی 6 مہینے گزر گئے, پھر اس نے نہیں دیے, تو ہم کاز آف ایکشن ایٹریبیوٹ کریں گے 3 مہینے سے, جو موسٹلی جو ہماری لینگویج ہے اس کے اندر 113 آف دی لمیٹیشن ایکٹ, فرام وچ ٹائم دا کاز آف ایکشن اسٹارٹس. اینی وے, تو اس کے اندر جب سوٹ داخل ہو گیا تو کورٹ نے اس کو کہا کہ بھائی یہ آپ نے اس کو ڈیبٹ کب دیا تھا اور کس طرح سے کن ٹرمز میں دیا تھا اور اس طرح سے آپ کو کاز آف ایکشن کب ہوا. ابھی یہاں آپ 1 منٹ کے لیے مجھ کو ایک بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس بندے نے جب اس کو لون دیا تو یہ کون سے لا کے تحت دیا؟ جب اس نے اس کو لون دیا تو یہ ایک ایگریمنٹ تھی یا نہیں تھی؟ وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ تھی جس کے اندر کوئی لا نہیں تھا. اس یعنی لون کا کاز آف ایکشن سے کیا تعلق ہے؟ ابھی چونکہ جب وہ وکیل کے پاس گئے تو وکیل نے اس کو سیٹ کیا. وکیل نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی ایگریمنٹ ہے اور آپ کی ایگریمنٹ کو میں ایگزامن کروں گا انڈر دی کاؤنٹیشن آرڈر. اگر اس کے اندر ابلیگیشن فائنینشیل ابلیگیشن ہے تو میں اس کو ایگزامن کروں گا آرٹیکل 17 میں. ہاں, پھر اس کی آگے اس کی اتھینٹسٹی اور لیگلٹی اور پروپرائٹی کورٹ کے اندر ہے, وہ میں اس کو ایگزامن کروں گا آرٹیکل 69 میں. 2 وٹنسز چاہیے. اور ساتھ میں ابھی کاز آف ایکشن کب ہوا تو میں اس کی لمیٹیشن کو سیو کروں گا, کیونکہ اس ٹائم سے 113 سے آپ کا تو یہ 6 سال کا پرانا لون ہے, لیکن میں اس کو کور کروں گا کہ اس کے اندر ٹائم نہیں تھا, وہ میں کبھی بھی دے سکتا تھا. وہ ہم 3 مہینے پہلے سے اس کی لمیٹیشن سٹارٹ کریں گے, آگے 3 سال تک چلے گی. اور اس کے اندر چونکہ 2 لاکھ کا ڈیبٹ ہے تو اس کے اندر ہمیں کورٹ فی دینی پڑے گی. وہ کورٹ فی اتنی ہے جو کورٹ فی ٹیبولیشن کے مطابق ہے, اور اس کے ساتھ ہم سوٹس ویلیوشن ایکٹ کے تحت جورسڈکشن بھی کورٹ کی بنائیں گے, کیونکہ 50,000 سے اوپر کی ویلیوشن کا سوٹ ہے, لہذا یہ سینئر سٹیزن کے پاس جائے گا. تو اس کے اندر ہم پریئر کلاس جو ہوگا وہ اس کے اندر لکھیں گے کہ بھئی ہمیں ساری جو بھی پیسے ہیں وہ لائے جائیں, اور ساتھ میں ہم کمپنسیشن بھی لکھیں گے. اگر کمپنسیشن کے ہم ایویڈنس نہ بھی دے سکے, سپوز کیجئے فار آئیدر ریزن, ہمیں کورٹ 2 لاکھ تو دے گی, ایک پارٹ تو ہمارا ڈسمس کرے گی, دوسرا جینین پارٹ ہے وہ تو ہمیں دے گی. ابھی یہ سارا جو سیٹ اپ ہے اس کا اس لون کے ساتھ تو کوئی تعلق تو نہیں ہے نا. لیکن جب ایک چیز ہے کہ بھائی ایک بندہ ہے یا سٹیزن ہے, اس کے رائٹس کو ایک سیکیورٹی ملتی ہے, ایک لاز بنے ہوتے ہیں, لاز ہمارے لیے بنے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر پورا لا آ گیا. لا جب آ گیا تو اس کے اندر مین رول کاز آف ایکشن کا تھا. ابھی کاز آف ایکشن اس کے اندر پلے ہو رہا ہے کہ واقعی کاز آف ایکشن جو ہے وہ ہم نے جیسے کہا کہ لیگل گراؤنڈ ہے یا فیکچوئل گراؤنڈ ہے, تو اس سینیریو کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ کاز آف ایکشن تو فیکچوئل گراؤنڈ ہے, اس کو ہم لیگل گراؤنڈ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھائی کاز آف ایکشن اس کو ایگری ہوا, اس نے اس کو پیسے دیے, اس میں کس لا کے تحت اس نے اس کو پیسے دیے؟ لا کی تو کوئی بات ہے نہیں. تو کاز آف ایکشن جو ہے وہ لیگل گراؤنڈ کیسے بنتا ہے, وہ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. جو آنورڈ جو ہمارے جو بھی ہیں پروویژنس ہیں اس کے اندر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں.
اچھا ابھی جو لیگل پروویژنس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ تو سارا جو کاز آف ایکشن آ رہا ہے وہ تو لا کے اندر آ رہا ہے، پروویژنس کے اندر آ رہا ہے. جو پروویژنس کے اندر آ رہا ہے وہ تو لیگل گراؤنڈ ہو گیا، کیونکہ فیکچوئل کنٹروورسی تو ہوتی ہے دیٹ کمس انڈر دا وے آف ایویڈنس. دس از اگین ویری امپورٹنٹ. فیکچوئل کنٹروورسی اسٹیبلش ہوتی ہے بائی وے آف ایویڈنس، لیگل کنٹروورسی کے لیے ایویڈنس نہیں آتی. پارٹی کا کاز آف ایکشن کب سے اسٹیبلش ہوا، کس طرح سے ہوا، اس کے لیے ایویڈنس چاہیے. جب کاز آف ایکشن لیگل گراؤنڈ ہے تو اس کے لیے ایویڈنس کیوں چاہیے؟ کب اس نے پیسے دیے، کب اس نے پیسے سے اس کو ریفیوز کر دیا، کیوں وہ پیسے نہیں دے رہا، اس نے آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی مانی ہے یا نہیں مانی ہے. تو یہ کاز آف ایکشن کے جب آتا ہے اس کے ایمبٹ میں تو کاز آف ایکشن تو فیکچوئل گراؤنڈ آ گیا، کیونکہ پارٹی کو اسی پہ ایویڈنس دینی ہے جس سے اسٹیبلش کرے بھائی اس کو کاز آف ایکشن داخل کرنے کا، اس سوٹ کا کاز آف ایکشن ہوا. جب کاز آف ایکشن نہیں ہوگا تو اس کا تو سوٹ تو ڈسمس ہوگا. دس از ویری امپورٹنٹ. تو آرڈر 7(1)(e) کے اندر ہے دا فیکٹس کانسٹیٹیوٹنگ دا کاز آف ایکشن. تو فیکٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں کاز آف ایکشن. تو آرڈر 7(1)(e) کے تحت یعنی جو کاز آف ایکشن ہے وہ ہے فیکچوئل. آرڈر 7(11) کے اندر آیا ہے کہ ریجیکشن آف پلینٹ ناٹ ڈسکلوزنگ کاز آف ایکشن مینس یہاں بھی ایک گراؤنڈ ہے. آیا ہم اس کو فیکچوئل کہیں یا لیگل کہیں، وہ آگے چلتے ہیں. آرڈر 7(13) میں آتا ہے ری فائلنگ آف پلینٹ آن دا سیم کاز آف ایکشن. پلینٹ کو بھی آپ ری فائل کر سکتے ہیں سیم کاز آف ایکشن پہ. جب سیم کاز آف ایکشن ہے تو آپ اس کے اندر ایویڈنس تو کورٹ کو دینی پڑے گی کہ صحیح اس کے اندر مجھے وہی کاز آف ایکشن تھا جو پہلے سوٹ کے اندر تھا، اور سیم کاز آف ایکشن ہے مجھے ابھی بھی جس کے اندر میں نے دوسرا سوٹ جو ہے وہ ری فائل کر دیا ہے وہی سوٹ. آرڈر 9(1) کے تحت ہے نو فریش سوٹ آن سیم کاز آف ایکشن وین سوٹ ہوللی اور پارٹلی ڈسمسڈ انڈر رول 8. تو اس کے اندر بھی یہ ہوا کہ فریش سوٹ تب داخل نہیں ہوگا آن دا سیم کاز آف ایکشن پہ جب پہلے سوٹ ہوللی اور پارٹلی ڈسمس ہو چکا ہے. آرڈر 20 رول 6 کے اندر آیا ہے کہ whether cause of action survives or not there shall be no abatement of the suit in case of death of any party when the suit is at the stage of conclusion of trial or judgment. دیکھو کاز آف ایکشن سروائیو کرتا ہے پارٹی کو، یہ بھی اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. ایک بندہ ہوتا ہے اس کو کاز آف ایکشن ہے، یعنی ایک باپ پہ لینڈڈ پراپرٹی پہ کیس داخل کر رہا ہے، اس کا رائٹ ہے، اس نے اپنے لسٹ آف لیگل ایئرس بھی دے دیے ہیں، بیچ میں فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بچے جو ہیں وہ ایز اے لیگل ریپرزینٹیو آ گئے، باپ کی جگہ پہ آ گئے اور سوٹ ڈکری ہو گیا، بینیفیشری وہ ہو گئے. لیکن ایک اور سوٹ ہے جو لبل کا ہے، سلنڈر کا ہے اور میلیشس پروزیکیوشن کا ہے. وہ ایویڈنس اس بندے کے پاس ہے، وہی دے گا جس سے وہ اس کی انجری ہوئی، جس کا وہ ڈیمیج ہوا، وہ ڈیمیج اس کے پاس ہے، اس کی ایویڈنس ان اسٹاک اس بندے کے پاس ہے، وہ مر گیا. تو اس میں اندر کاز آف ایکشن تو سروائیو تو نہیں کرتا نا، وہ تو ابیٹ ہو گیا، سوٹ ہی ابیٹ ہو گیا، کیونکہ وہ ایویڈنس تو وہ دے گا نا. اخبار کے اندر ایک لبل تھا، وہ ایک اشتہار چھپا جس سے وہ انجرڈ ہوا، جس کے اندر اس نے اس کو نوٹس دیا، جس کے اندر اس نے پوری ایویڈنس دینی ہے، وہ کورٹ کے اندر آئے گا، اس کو اس کے بچوں کا کیا تعلق؟ ڈیمیجز وہ اسٹیبلش ہوں گے، ڈیمیجز تو وہ لیں گے، بچے تو نہیں لیں گے، کیوں ڈیمیجز تو وہ اسٹیبلش کر اس کو کرنے ہیں نا، وہ اسٹیبلش تو اس نے نہیں کیا، وہ تو فوت ہو گیا، تو کاز آف ایکشن سروائیو نہیں کرتا. تو کاز آف ایکشن وہ چیز ہوتی ہے جو سروائیو کرتی ہے. جب کاز آف ایکشن سروائیو کرتی ہے تو لیگل ایئرس آتے ہیں، جب سروائیو نہیں کرتی تو سوٹ ابیٹ ہو جاتا ہے، لیگل ایئرس نہیں آئیں گے. سملرلی important note, this is very important. Cause of action is mainly attributable with the construction of facts as to when the cause of action accrued to the party. یہ پوائنٹ ہے کہ بھائی اس کو پوائنٹ آف ٹائم کیا ہے جب پارٹی کو یہ ایکری ہوا، نمبر 1. نمبر 2, with reference to cause of action the court will ensure whether or not the plaintiff approached the court in time. ابھی یہ ہوتا ہے کورٹ تو یہ دیکھے گی نا، کورٹ یہ دیکھے گی بھئی آپ کو کاز آف ایکشن ہے، ہم مانتے ہیں، آپ کے اس کے 2 لاکھ روپے آپ کو نہیں دے رہا، آپ کورٹ میں ایسے نہیں آئے ہوں گے، آپ نے کورٹ کے وکیل کو پیسے ایسے نہیں فی دی ہوگی، اپنا ٹائم ایسے ضائع نہیں کیا ہوگا، کورٹ کی سمپتھیز آپ کے ساتھ ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پروو کریں کہ ہیو یو اپروچ دا کورٹ ود ان ٹائم، کیونکہ اس ٹائم کے ساتھ اس کا کاز آف ایکشن جڑا ہوا ہے نا.
کیونکہ اس کے اندر جو بھی ڈیٹ دیں گے، کیونکہ کاز آف ایکشن کا ایک پیراگراف ہوتا ہے جس کے اندر لکھا جاتا ہے فرام وچ ڈیٹ کاز آف ایکشن ایکریوڈ. ابھی جو کاز آف ایکشن کا ایک پیراگراف ہوتا ہے جو مختلف ایڈوکیٹس مختلف طریقوں سے اس کو سیٹ کرتے ہیں. ایک ایڈوکیٹ ہے جو کاز آف ایکشن شروع کرتا ہے 1905 سے کہ بھائی یہ پراپرٹی میرے پردادا کی تھی، اس کے بعد میرے دادا کے پاس آ گئی، اس کے بعد میرے باپ کے پاس آ گئی، میرے باپ سے یہ ٹرانزیکشن میں اس طرح سے چلی گئی اور اس کے بعد اس طرح سے پھر یوں ہو گئی. تو پھر اس طرح سے کاز آف ایکشن وہ بہت یعنی 100 سالوں سے جوڑتے ہیں. That is also correct. دوسرا کاز آف ایکشن ہوتا ہے اس ٹائم سے جس ٹائم پہ لٹیگیشن کا موڈ آیا کہ بھائی کاز آف ایکشن accrued to me from last 6 months back when this position happened. اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. خیر ہم تو اس کے بارے میں ابھی ڈسکس نہیں کرتے کہ کون سا جو میتھڈ یا وے ہے وہ صحیح ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کاز آف ایکشن سے ہی لمیٹیشن بنتی، کاز آف ایکشن سے ہی ٹائم فریم کا جو امپیوٹیشن ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے. تو کاز آف ایکشن جو ہے وہ ٹائم شو کرتا ہے، اور کاز آف ایکشن کا گہرا تعلق جو ہے وہ لا آف لمیٹیشن سے. وہ کیسے؟ وہ نیچے ذرا دیکھیے. اٹ مینس کاز آف ایکشن از کلوزلی لنکڈ ود دا لا آف لمیٹیشن. Number 4, issue of limitation is framed in the first instance as a legal issue after postponement of all the factual issues as per order 14 rule 2. کیا ہوتا ہے؟ کورٹ کے اندر لایا جاتا ہے کہ یہ پلینٹف جو ہے یہ اس کا کلیم ہے، اس کے 2 لاکھ روپے جو ہیں وہ اس نے یعنی گزشتہ 6 سال سے پہلے اس نے لیے ہیں. اگر 6 سال اس کی جو ریسپٹ ہے وہ آپ دیکھیں، یا ہمارے پاس ریسپٹ ہے ہم شو کرتے ہیں، اس کا سوٹ از ہوپلیسلی ٹائم بارڈ. کیونکہ لا آف لمیٹیشن ایکسٹنگوش ریمیڈی ناٹ رائٹ. اگر آپ کے 2 لاکھ ہیں تو آپ 2 لاکھ روپے لے لیں، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے جو ہیں وہ 2 لاکھ روپے جو ہیں جو آپ کے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، یعنی اس کا جو ایک میگنیٹیوڈ ہوتا ہے وہ لمیٹیشن کے اندر کس طرح سے آتے ہیں. کورٹ لمیٹیشن کا ایشو فریم کرتی ہے. دس از کالڈ لیگل ایشو دیٹ از فریمڈ انڈر آرڈر 14 رول 2 CPC. لا کہتا ہے کورٹ سارے ایشوز فریم کرے. کورٹ ایک ایشو اس لیے فریم کرتی ہے کہ بھئی اس کے اندر دیکھا جائے کہ whether entire controversy of the plaintiff suit can be decided on the basis of one issue. اگر on the basis of one issue اگر decide ہو جائے تو it is futile to proceed ahead on other issues. For that specific and categoric provision is provided under Article 20 Rule 5 CPC. اس کا یہ ہے کہ court shall state its findings on all issues issue-wise separately. But if court concludes that finding of the court is sufficient upon one issue to decide the fate of the suit as a whole, then court may not comment on other issues, but rather prefer to decide the suit on one issue only. وہ تو لمیٹیشن کا ہوگا یا کوئی لیگل ایشو ہوگا، کیونکہ لیگل ایشو ڈیسائیڈ ہونے کے بعد کورٹ تو کہے گی کہ بھائی سوٹ از بارڈ بائی 2 years اینڈ ہوپلیسلی ٹائم بارڈ. اس کی 2 لاکھ آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی ہے، اس پہ تو کورٹ نے ٹچ کیا نہیں. تو لا آف لمیٹیشن سے جو کاز آف ایکشن ہے دیٹ از کلوزلی انٹر کنیکٹڈ اینڈ انٹر لنکڈ. کورٹ شیل اسٹیٹ فائنڈنگس آن آل ایشوز ٹوگیدر as per rules 5 of order 20 unless the finding upon any one or more issues is sufficient for the decision of the suit. Consequently, the time frame as to limitation of suit in time or otherwise is closely linked with accrual of the cause of action. Thus, cause of action becomes a legal ground behind back of the strength of factual ground. تو یہ جو بھی اس کا ڈیٹیل تھے، لیگل پوزیشن تھی، مختلف پروویژنس آف لا تھے، وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. انشاءاللہ آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا اور نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.